الفجر ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، آؤ اپنے رب کی طرف۔ مسلمانوں نے ایک قافلے کو رمضان کے مہینے میں لوٹنے کا ارادہ کیا، آخر ایسا کیوں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین نے یہ قافلہ ان اموال سے تیار کیا تھا جو مسلمانوں نے مکہ میں چھوڑا تھا۔ جب بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں انہیں خبر ملتی ہے کہ قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنی کم تعداد کے بنا پر ڈیفنسو اسٹریٹجی اپنائی اور مسلمان حملہ کرنے کے بجائے اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے جم گئے۔ مشرکین نے ابو جہل کے حکم پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ 313 نہتھے مسلمانوں نے 1200 کے اس عظیم مسلح فوج کو شکست دے کر کے ثابت کر دیا کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور گروہیں اس دنیا میں گزری ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مدد سے بڑے بڑے گروہوں کو شکست دے دوچار کیا۔ ذرا غزوہ بدر میں سن 2 ہجری 17 رمضان کے اس چلچلاتی دھوپ والے میدان کو اپنے نظروں کے سامنے تو لائیے۔ سامنے 1200 مشرکین کی ٹھاٹھے مارتا ہوا اتنا عظیم لشکر ہے، اس کے مقابلے میں 313 مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان؟ وہ صحابہ ہیں کہ جو روزے سے ہیں، کہ جن کے پیٹ بھوک سے ان کی پیٹھے کو لگے ہوئے ہیں۔ وہ صحابہ ہیں کہ جن کے حلق پیاس کے شدت سے سوکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ایسی حالت میں جبکہ ان کے پیر ریت کی گرمی سے تپ رہے تھے، ایسے وقت میں انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں جب فجر کے بعد اور نماز ادا کرنے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے، پوچھتے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی اے میرے حبیب، اے میرے تاجدار، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تب میں روزے سے ہوں۔ جب ہمیں حدیث کی کتابیں پڑھائی جا رہی تھی ہم نے اس میں پڑھا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر تمہیں کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے، کھجور بھی نہ ملے، تو تم درخت کی چھال نکالو، درخت کے پتے اٹھاؤ، وہ کھا کر کے اپنے افطاری کرو۔ آج ہمارے پاس ساری نعمتیں ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو عبادتیں نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ صحابہ نے رمضان کو ماہ جہاد بنایا، ماہ عبادت بنایا، ماہ تلاوت قرآن بنایا۔ انہوں نے اس ماہ رمضان میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ آج ہم دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نے ان کی ساری قربانیاں، ان کی ساری تاریخ کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کے طریقے پر لائیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں عزت کا وعدہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر کیا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دیا، آپ نے کلمہ کا اقرار کر دیا، صرف یہی کافی نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال جل شأنه في موضع آخر في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے ہم سبھی کو انسان بنایا،
ہمیں انسان بنانے کے بعد ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں جنت تک جانے کا راستہ بتانے کے لیے اس نے اس دنیا میں انگنت نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر جنہوں نے اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ کی شریعت، اللہ رب العالمین کا بھیجا گیا دین ہم تک پہنچایا اور ہمیں ہدایت کا راستہ بتایا۔ خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، کہ جنہوں نے ہمیں کفر و شرک اور ضلالت و گمراہی شیطان کے راستے سے نکال کر نور ہدایت پر گامزن کیا۔ میرے بھائیو، جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ مدینہ کی جانب ہجرت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو حکم دیا کہ سبھی صحابہ مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے جسم پر جو کپڑا تھا وہی کپڑا پہن کر کے مدینہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا مال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر، اپنی جائیداد سب کچھ اللہ کے راہ میں مکہ میں چھوڑ دیا۔ جب صحابہ مدینہ پہنچے تو جب 1 سال گزرا، یعنی دوسری ہجری میں، جب صحابہ نے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ روانہ ہوئے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خبر ملی کہ مشرکین مکہ نے، مسلمانوں نے جو مال مکہ میں چھوڑا تھا اس مال کو اپنے قبضے میں لے کر کے، مسلمانوں کے گھروں کو بیچ کر کے، ان کی زمینوں کو بیچ کر کے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا ہے، تاکہ اس تجارتی قافلہ سے شام جا کر کے مال و دولت خرید کر لائیں اور مکہ کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے اس عمل کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 313 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا۔ جب ابو سفیان اس تجارتی قافلے کو لے کر کے شام سے مکہ کی جانب روانہ ہوا تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 313 صحابہ کے ساتھ اس قافلے کو اپنے قبضے میں لینے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں نے ایک قافلے کو رمضان کے مہینے میں لوٹنے کا ارادہ کیا، آخر ایسا کیوں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین نے یہ قافلہ ان اموال سے تیار کیا تھا جو مسلمانوں نے مکہ میں چھوڑا تھا، یعنی مکہ میں چھوڑے گئے مسلمانوں کے مال کو مشرکین نے ناحق ظلم کے تحت اپنا لیا، اسے غصب کر لیا اور اس مال سے انہوں نے تجارتی قافلہ بنایا۔ تو مسلمانوں نے کسی مال کو لوٹا نہیں بلکہ اپنا حق واپس لینے کا ارادہ کیا۔ جب ابو سفیان کو، جو اس قافلے کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو خبر ملی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو اپنے قبضے میں کرنے کا ارادہ کیا ہے تو ایک شخص کو مکہ کی جانب روانہ کیا تاکہ وہ مکہ جا کر کے لوگوں کو بتائیں اور وہ قافلے کی حفاظت کریں۔ اور خود ابو سفیان ایک چالاک انسان تھے، تو انہوں نے اس قافلے کو جو عام راستہ مکہ کی جانب جاتا تھا اس کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا اور یہ قافلہ بحفاظت مکہ پہنچا۔ جب ابو سفیان کے بھیجے گئے یہ لوگ مکہ پہنچے، انہوں نے اپنے اونٹوں کے کان کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے چیخنے لگے۔ مکہ میں اس وقت ایک ایمرجنسی سچویشن بتانے کا یہ طریقہ تھا۔ جب اس نے یہ عمل انجام دیا تو مکہ کے سارے سرداران دوڑ کر اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے کیا ہوا؟ اس نے کہا محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مشرک تھے، کافر تھے، تو وہ نبی نہیں مانتے تھے، ان کی زبان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیہ کلمات نکلنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ محمد نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیا ہے، وہ اپنی 313 کی جماعت کو لے کر کے تمہارے قافلے پر قبضہ کرنے کے لیے مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے، تو تم اب اپنے قافلہ کی حفاظت کرو۔ ابو جہل نے کہا وہ کتنے ہیں؟ بتایا 313۔ اس نے کہا ہم 1200 کی فوج لے کر جائیں گے۔ پوچھا
کہ کتنے اونٹ ہیں؟ بتایا گیا کچھ 2-4 اونٹ ہیں، بتایا ہم 100، بتایا 2-4 گھوڑے ہیں، کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے، 170 اونٹ لے کر جائیں گے، اور اس طرح سے ایک مسلح اور مضبوط فوج لے کر کے مسلمانوں کو روکنے کے لیے بدر کے مقام پر پہنچے۔ جب بدر کے مقام پر پہنچتے ہیں انہیں خبر ملتی ہے کہ قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو وہاں پر مشرکین کی دو رائے آتی ہے کہ چونکہ ہم اس قافلے کے حفاظت کے لیے مکہ سے نکلے تھے اور قافلہ مکہ پہنچ چکا ہے تو اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ ابو جہل کہتا ہے تم مکہ واپس لوٹنے کی بات کرتے ہو، اس سے زیادہ سنہرا موقع ہمیں کیا ملے گا کہ آج ہمارے پاس ہر ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 افراد موجود ہیں، ایک مسلمان کو مارنے کے لیے 4 افراد موجود ہیں، اس سے زیادہ سنہرا موقع ہمیں کیا ملے گا کہ ہم مسلمانوں کا صفایا کریں، اور جنہوں نے اپنے دین سے بغاوت کیا تھا، جنہوں نے اپنے آبائی دین کو چھوڑا تھا، جنہوں نے ہمیں عرب میں ذلیل و خوار کیا، ہم ان کو سبق سکھائیں۔ ابو جہل اپنی اس انا میں اس نے جنگ کا فیصلہ کیا، کیونکہ ابو جہل اس فوج کو لیڈ کر رہا تھا۔ سارے لوگوں نے ابو جہل سے موافقت کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار صحابہ سے پوچھتے جا رہے تھے بتاؤ ہم کیا کریں، بتاؤ ہم کیا کریں۔ انصار صحابہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں۔ انصار صحابہ نے کہا آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم آپ سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح سے کہیں گے کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر کے جنگ کرو، ہم اپنے گھر میں بیٹھے آرام کریں گے، بلکہ اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کو کہیں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ ہمیں اکیلے تنے تنہا پوری فوج سے مقابلے کے لیے کہیں گے ہم پوری فوج سے مقابلے کے لیے چلے جائیں گے۔ چنانچہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ معاملہ دیکھا، صحابہ کا یہ جذبہ دیکھا، یہ اثار دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو پہنچ کر اپنے لشکر کو ایک کنویں کے پاس ترتیب دیا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ یہاں پر قیام کیا جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو مشورہ ہے۔ صحابی نے کہا کہ پھر اس جگہ کو چھوڑ کر اور آگے جائیں اور آگے چلیں، وہاں پر اس سے بھی بڑا پانی کا ذخیرہ ہے، اور اگر ہم وہاں جائیں گے تو مشرکین کے لیے پانی کا راستہ بند ہو جائے گا، اس طرح سے ہمارے لیے جنگ میں ثابت قدم رہنا زیادہ آسان ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ کافی زیادہ پسند آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے آدھی رات اس جگہ پر پہنچے جہاں صحابی نے نشاندہی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو تشکیل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے خیمے میں گئے۔ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں رب تعالیٰ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رو کر کے رب تعالیٰ سے کہا اے میرے رب، اگر یہ چھوٹی سی جماعت جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے آج اتنی عظیم فوج سے ٹکرانے کے لیے آئی ہے، جس کے پاس ڈھنگ کے ہتھیار بھی نہیں ہے، جس کے پاس جنگی لباس بھی نہیں ہے، جس کے پاس سواریاں بھی نہیں ہے، اگر آج یہ تباہ ہو گئی، اگر آج یہ ختم ہو گئی، اگر آج یہ نیست و نابود ہو گئی، تو دنیا میں کبھی بھی تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مدد کی۔ صبح کا وقت ہوا، جنگ شروع ہوئی، تو مسلمانوں نے سب سے پہلے اپنی کم تعداد کے بنا پر ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنائی، اور مسلمان حملہ کرنے کے بجائے اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے جم گئے۔ مشرکین نے ابو جہل کے حکم پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا، لیکن کچھ دیر کی جنگ کے بعد مشرکین نے محسوس کیا کہ ان کی فوج سے 5 ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 مشرک قتل کیے جا رہے ہیں۔ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ دیکھیے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، ان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، جبکہ سامنے کے دشمن کے پاس ان سے زیادہ تعداد میں ہتھیار، ان سے زیادہ تعداد میں زرہ ہیں، ان سے زیادہ تعداد میں نیزیں اور سواریاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ میں ثابت قدمی یہ رہی، اللہ کی مدد یہ رہی کہ ایک مسلمان کے بدلے 5 مشرک مارے جانے لگے۔ جب مشرکوں کی فوج نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے، اور پیچھے جب ہٹ گئے ابو جہل نے دوبارہ اپنی فوج کو تشکیل دیا۔
دوبارہ حملے کا حکم دیا، دوبارہ وہی منظر دیکھنے کو آیا۔ مشرکین یہ دیکھ کر دنگ رہے کہ ہم اتنی تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے ہیں۔ جب مشرکین نے یہ دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ اب مسلمانوں نے پیچھے ہٹنے کے بجائے، اپنی جگہ پر جمنے کے بجائے، ڈیفینسو اسٹریٹجی اپنانے کے بجائے مسلمانوں نے حملے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں نے اپنے آپ کو تیار کیا اور فل جوش میں، فل طاقت کے ساتھ، مکمل ایثار کے ساتھ حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا سخت اور شدید تھا کہ مشرکوں کی 1200 کی تعداد اس حملے کا تاب نہ لا سکی اور وہ جنگ کا میدان چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی مدد سے 70 مشرک مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ جب مشرکین بھاگ کر کے مکہ پہنچے تو مکہ کے لوگ فتح کا انتظار کر رہے تھے کہ ایسی خبر آئے جو ہمیں بتائے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ جب یہ ہزیمت پا کر کے، شکست پا کر کے ان کے سپاہی مکہ پہنچنے لگے تو انہیں تو یقین ہی نہیں ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قریش جس جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں وہ جماعت ہار جائے، کیونکہ اس سے پہلے قریش نے کبھی بھی اپنے خلاف کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ یہاں تک کہ 60,000 کے ابرہہ کے لشکر کو بھی قریش نے شکست سے دوچار کیا تھا۔ جب مشرکین کے پاس بار بار یہ خبریں پہنچنے لگی انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب ہمیں شکست نصیب ہوئی ہے، اور جب وہیں پر مسلمان ان 70 قیدیوں کو لے کر کے فتح اور کامرانی کے ساتھ مکمل جوش و جذبے سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو مدینہ میں جشن کا ماحول ہوا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو آپ کو ایک خبر ملی کہ آپ کی بیٹی، آپ کے صاحبزادی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس مشکل وقت میں بھی مسلمانوں کی خوشی کو کم نہ ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غم کو چھپایا اور مسلمانوں کی خوشی میں شریک رہے۔ یہ غزوہ بدر ہے۔ یہ غزوہ بدر ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ غزوہ بدر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ غزوہ بدر ہمیں سب سے پہلا پیغام یہ دیتا ہے کہ کامیابی کا دار و مدار، ترقی کا دار و مدار اور دنیا میں کامیاب ہونے کا دار و مدار مادی وسائل، اسلحے کی تعداد اور افرادی قوت پر نہیں، بلکہ کامیابی کا دار و مدار اللہ پر مکمل بھروسے اور ایمانی قوت پر ہے۔ 313 نہتھے مسلمانوں نے 1200 کے اس عظیم مسلح فوج کو شکست دے کر کے ثابت کر دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور گروہیں اس دنیا میں گزری ہیں کہ انہوں نے اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کو، بڑے بڑے گروہوں کو شکست سے دوچار کیا۔ اسی طرح سے اس جنگ نے ایک اہم پیغام یہ دیا ہے کہ نصرت الہی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع اپنے آپ کو لایا جائے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح اور اللہ کی جانب سے فرشتوں کا نزول اس وقت ہوا جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں جنگ کرنی ہے، صحابہ نے کہا ہم جنگ کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم 313 ہیں لیکن اس کے باوجود ہم 1200 کی مسلح فوج سے ٹکرائیں گے۔ صحابہ نے کہا ہم تیار ہیں۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اگر ہمیں آج بھی ذلت سے عروج کی جانب اٹھنا ہے، ذلت سے عزت کی جانب جانی ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے پاسدار بنے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اسی طرح سے یہ جنگ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک موحد کے لیے، ایک سچے مومن کے لیے ہر ایک چیز سے زیادہ اس کا دین، اس کا ایمان اہم ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں باپ بیٹے کے مقابل ہے، بھائی بھائی کے مقابل ہے۔ جب جنگ ختم ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا بیٹا آتا ہے، کہتا ہے جنگ کے میدان میں نے کئی بار آپ کو دیکھا، آپ کو نظر انداز کر دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ میرے باپ ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے کہا تم اس وہم میں مت رہنا کہ میں نے تمہیں دیکھ کر نظر انداز کیا، اگر تم میرے سامنے آتے تو مجھے میرا رب، میرا رسول اور میرا دین تم سے زیادہ محبوب ہے۔ میری تلوار تمہارے سر پر ہوتی اور تمہارا سر زمین پر ہوتا۔
अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखिए, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग में मुशरिकीन को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं, इतनी बहादुरी से लड़ रहे हैं कि मुशरिकीन उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। एक शख्स है कि जिसे अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बार बार नजरअंदाज कर रहे हैं, बार बार उससे हट कर दूसरे की जानिब जा रहे हैं, वो शख्स बार बार आपके सामने आ रहा है, यहां तक कि उस शख्स ने आपका और दूसरों का रास्ता बंद कर दिया। अब जब अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने रास्ते बंद हो गए, उन्होंने उसके सर पर अपनी तलवार मारी, उसका सर जमीन पर गिरा। आप जानते हैं ये कौन था? अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद। अल्लाह रब्बुल आलमीन अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान से, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस ईसार से, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस मोहब्बत इस्लाम से इतने खुश हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, और आज तक हम उनकी शान की आयत तिलावत करते हैं। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। तुम उन लोगों को जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की ताबेदारी की कसम खाई है, उन्हें नहीं पा सकते कि वो किसी मुशरिक से दोस्ती रखें, किसी मुशरिक से अपने दिल में उल्फत रखें, गर्चे वो उनका बाप हो, उनका बेटा हो, उनका भाई हो या कोई और करीबी रिश्तेदार हो। मेरे भाइयों, जरा गज़वे बदर में सन 2 हिजरी 17 रमजान के उस चिलचिलाती धूप वाले मैदान को अपने नजरों के सामने तो लाइए। सामने 1200 मुशरिकीन की ठाठे मारता हुआ इतना अजीम लश्कर है, उसके मुकाबले में 313 मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान? वो सहाबा हैं कि जो रोजे से हैं, वो सहाबा हैं कि जिनके पेट भूख से उनकी पीठे को लगे हुए हैं, वो सहाबा हैं कि जिनके हलक प्यास की शिद्दत से सूख रहे हैं, वो सहाबा। उन्होंने ऐसी हालत में जबकि उनके पैर रेत की गर्मी से तप रहे थे, रेत की गर्मी से जल रहे थे, ऐसे वक्त में उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपने खून से आबियारी की। जरा उन 14 सहाबा को तो अपनी नजरों में लाओ कि जिन्होंने भूख की शिद्दत में, प्यास के आलम में, रोजों की हालत में दीन की सरबलंदी के लिए, दीन की दावत को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और बद्र के मकाम में शहादत जैसा अजीम मकाम हासिल किया। आज हमारी हालत क्या है? दीन के लिए अपनी जान को कुर्बान करना तो दूर, हमसे नमाजों में सफों में खड़ा नहीं हुआ जाता। हमारी हालत देखिए कि हमसे कुरान की तिलावत नहीं होती, उसके बावजूद हम कहते हैं पक्के सच्चे मुसलमान हैं। कौन से मुसलमान हैं हम? सहाबा कराम को देखिए कि उनके पास हथियार नहीं, उनके पास पहनने के ढंग के कपड़े नहीं, खाने के लिए सामान नहीं, उसके बावजूद उन्होंने अपने आप को रमजान के महीने में भूख की शिद्दत में, प्यास के आलम में अपनी जानों का नजराना पेश किया और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद से उन्होंने फतह हासिल की। आप जरा गौर तो करें, आज हमारी हालत क्या है? हमारी सहरी इतनी बोझल होती है कि फजर में खड़े होना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। हमारी इफ्तारी ऐसे होती है कि इफ्तारी करने के बजाय हम पेट भरने के लिए आए हुए हैं, और इफ्तारी करने के बाद हमें इशा और तरावी की नमाज के लिए हमारे जिस्म में ताकत नहीं मिलती, हमें सुस्तियां घेरती है। सहाबा कराम की सहरियां, सहाबा की इफ्तारियां कैसी होती थी? जरा नजर तो दौड़ाओ, अहादीस की तरफ देखो। रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों में जब फजर के बाद नमाज में आते और नमाज अदा करने के बाद आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर जाते, पूछते आयशा खाने के लिए कुछ है? आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे ताजदार, कुछ भी नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, तब मैं रोजे से हूं। सहाबा किराम को देखा है, जब हमें हदीस की किताबें पढ़ाई जा रही थी, हमने उसमें पढ़ा रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए कुछ भी ना मिले, खजूर भी ना मिले, तो तुम दरख्त की छाल निकालो, दरख्त के पत्ते उठाओ, वो खा करके अपनी इफ्तारी करो। आज हमारे पास सारी नेमतें हैं, हमारे पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है तो इबादत ही नहीं है, ईमान नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे पास तिलावत कुरान
नहीं है। सहाबा ने रमजान को माह जिहाद बनाया, सहाबा ने रमजान को माह इबादत बनाया, सहाबा ने रमजान को माह तिलावत कुरान बनाया। उन्होंने इस माह रमजान में अपनी जानों का नजराना पेश किया ताकि आज हम दुनिया में इज्जत के साथ जिंदगी गुजारें। और आज हमारी हालत क्या है कि हमने उनकी सारी कुर्बानियां, उनकी सारे इशार, उनकी सारी चीजों को, उनकी सारी तारीख को फरामोश कर बैठे हैं। जरूरत क्या है कि हम भी अपने आप को सहाबा के तरीके पर लगाएं, अपनी तिलावत को उस तरह पुरतासीर करें जिस तरह उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तिलावत थी कि वो तिलावत कर रहे थे, आसमान से फरिश्ते उनकी तिलावत को सुनने के लिए आते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर बताते हैं तो आप कहते हैं ऐ उसैद, तुमने तिलावत क्यों बंद की? अगर तुम तिलावत जारी रखते तो सारे मदीना के लोग फरिश्तों को देखते। आज हमारी हालत क्या है कि रमजान के महीने में हम अपने घरों में तिलावत कुरान के बजाय, ईमान को बढ़ाने के बजाय, दीनी तालीम के बजाय हम अपने घरों में फहाशे फैला रहे हैं। कल तरावी में शेख साहब ने एक आयत तिलावत की थी, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअ अल फाहिशता फिल्लज़ीना आमनू, कि वो लोग जो ईमान वालों के दरमियान फहिश फैलाना चाहते हैं, बुराई फैलाना चाहते हैं, गुनाह के काम फैलाना चाहते हैं, तो वो अल्लाह के अज़ाब के लिए तैयार रहे। आज देखें, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते हैं, उसके बावजूद हम अपने घरों में फहिश गाने चला रहे होते हैं। हमारे बच्चे उन फहिश रील से अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं और उसके बाद हम कहते हैं हम तो पक्के सच्चे नमाजी हैं, पक्के सच्चे मुसलमान हैं। ये कैसा इस्लाम है, ये कैसा ईमान है कि हमें हमारे घर को भी इस्लाम की तरफ लाने की मोहलत नहीं। मेरे भाइयों, जरूरत है कि हम अपने आप को सहाबा के तरीके पर लाएं, अपने आप को सहाबा की जिंदगी के मुताबिक ढालें, तभी हमें दुनिया में सरबुलंदी आता होगी, तभी हमें दुनिया में इज्जत और मकाम मिल सकता है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में इज्जत का वादा ईमान और अमले साले की बुनियाद पर किया है। आपने अपने आप को मुसलमान कह दिया, आपने कलिमा का इकरार कर दिया, सिर्फ यही काफी नहीं है। याद रखिए, अल्लाह ने कहा वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, कि अल्लाह जमीन में उन्हें इज्जत देगा, उन्हें कामयाबी देगा, उन्हें रुतबा देगा, उन्हें सरबुलंदी अता करेगा जो ईमान के साथ, ईमान के इकरार के साथ नेक अमाल भी अंजाम दे। आज हमारी जिंदगी नेक अमाल से खाली है, आज हमारी जिंदगी फहाशी में डूबी हुई है, गुनाहों में डूबी हुई है, और उसके बाद हम अपने आप को सबसे बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझ रहे हैं। जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों को सहाबा के जिंदगी के मुताबिक ढालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तो हमें सहाबा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिल में इस्लाम के तई वैसा ही ईमान, वैसा ही जज्बा, वैसा ही इसार, वैसी ही मोहब्बत पैदा कर जिस तरह की मोहब्बत, जिस तरह का इसार सहाबा के दिलों में था। ऐ अल्लाह, तो हमें दीन इस्लाम पर साबित कदम कर दे। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे जिस तरह की मोहब्बत सहाबा के दिलों में थी कि उन्होंने रोजे की हालत में, भूख प्यास की शिद्दत में तेरे दीन के खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों में सहाबा जैसा जज्बा पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तो हमें भी सहाबा के रास्ते पर चला। ऐ अल्लाह, तो हमें जब तक इस दुनिया में जिंदा रख, अकीदे तौहीद पर जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, हमें दुनिया में इज्जत की जिंदगी अता कर, और जब हमारा खातिमा हो अकीदे तौहीद पर हो, दीन इस्लाम पर हो, और हमें आखिरत में इज्जत की जिंदगी अता करना। आमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। It's Al Fajr Educational Foundation presentation.